تھے تو اب چکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں اور وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بڑی شخصیت کی قیمتی نصیحتوں سے مستفید ہوں جو ہمارے پروگرام کا خلاصہ اور اصل جوہر ہے۔ تو آئیے پروگرام کی اس سب سے اہم کڑی کی شروعات کرتے ہوئے زحمت سخن دیتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ، جن کا یہ فرمان ہے نشے من پہ نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے۔ اب ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں نمونہ اسلاف جناب حضرت مولانا مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ نائب محتمم دارالعلوم دیوبند سے کہ حضور تشریف لائیں اور گم کردہ راہ قوم کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازے جن کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی صحیح سمت متعین کر سکیں اور اپنی فکر و عمل کے دھارے کو مثبت موڑ دے سکیں۔ میری حضرت سے نہایت مؤدبانہ درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سامعین کو محفوظ کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين قول الله تعالى موازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروبية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. حدثنا فضيلة الشيخ مفتي سميع الله القاسمي الكلامي حفظه الله وأكرمكم في الدارين. حدثكم فضيلة الشيخ فخر الدين رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي رحمه الله تعالى. وحدثنا فضيلة الشيخ مفتي منتظر الحسن القاسمي حفظكم الله وأكرمكم في الدارين. فضيلة الشيخ ناصر القاسمي رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي والشيخ العلامة الفقيه العبد الرشيد أحمد الجندوي وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجدد عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس السناوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن محمد أحمد التنوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين من حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت شیخ صاحب، حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور بہت سے دور دراز سے تشریف لائے مہمانان اکرام، یہ اللہ کا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں، اسلام میں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب، سب سے قیمتی کتاب، سب سے مقبول کتاب بخاری شریف کی تکمیل کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو سنہرا موقع نصیب فرمایا. میں مبارکبادی دیتا ہوں طلبہ کو جو اچھی خاصی تعداد میں ہیں. بڑے بڑے مدرسے میں جاتا ہوں تو کسی میں 4 بچے ہیں، کسی میں 5 بچے، بڑے بڑے پرانے مدرسے، اور بہت اچھے شیخ الحدیث بھی ہیں وہاں، لیکن 4 ہی 5 ایک مدرسہ اس میں 3 ہی تھے. لیکن ماشاءاللہ آپ کے جامعہ زکریا میں 400 اور 500 کے بیچ میں طلبہ ہیں. یہ مدرسے کی مقبولیت کی دلیل ہے اور آپ کے اساتذہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی تعداد میں بخاری شریف پڑھنے والوں کو اکٹھا کر دیا. میں سوچ رہا تھا کہ جب سے بخاری شریف لکھی گئی ہے دارالعلوم دیوبند سے زیادہ بخاری کہیں نہیں پڑھائی گئی. میں نے اس سے حساب لیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے تھے تو 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. ایک سبق میں بخاری کا درس دیتے تھے 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور وہ مجمع ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ سب کے سب محدثین ہوتے تھے. ان 10 ہزار میں سے کوئی ایک بھی آج آ جائے تو آج دنیا کا سب سے بڑا شیخ الحدیث ہوگا. ایسے لوگ پڑھتے تھے. لیکن امام بخاری کے بعد ان کے علاوہ اتنی زیادہ بخاری کی اتنی دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی گئی. جس سال مدرسہ قائم ہوا تھا 150 سال پہلے، اسی سال بخاری کی تعلیم ہو گئی. ایک استاد ایک شاگرد سے مدرسہ شروع ہوا تھا، محرم میں کھلا تھا، اور شعبان آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو گئی. اور طلبہ دیوبند کے نہیں، مظفر نگر کے نہیں، سہارنپور کے نہیں، میرٹھ کے نہیں، سمرقند و بخارا کے، کابل و قندھار کے، ایران و توران کے بچے چلے آئے. اور اس زمانے میں نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ اخبار، نہ موبائل، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے گویا کی ہر جگہ اعلان کر دیا، اے علوم نبوت کے پروانوں، چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا. جھوم طلبہ آنے لگے. اور تیسرے سال جلسے دستار بندی ہوا تھا. حضرت قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی تھی، واعظ فرمایا تھا، اور کہا تھا تقریر میں اپنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مدرسے کو ہماری 19 سے زیادہ قبول فرمایا، 19 سے زیادہ مقبولیت دی. یہ دیوبند کا مدرسہ کھلا تو کچھ بچے مکہ اور مدینہ میں پڑھتے تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ دیوبند میں حدیث شریف کا دورہ اور جو ہے حدیث کا درس شروع ہو گیا ہے، تو مکے اور مدینے سے آ کر دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا. آج بھی اگر دنیا کے کسی ملک، دنیا کے ہر ملک میں اگر ویزا مل جائے، آنے کی اجازت ہو جائے، تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کے طالب علم نہ آ جائے. کوئی ملک، افریقہ، آسٹریلیا، ابھی بار فون آتا ہے آسٹریلیا سے، برطانیہ سے، افریقہ سے ہم دارالعلوم میں داخلہ لینا چاہتے ہیں. ایسی مقبولیت ہے کہ
کہ اس مقبولیت کو کوئی عقل، اس مقبولیت کا کوئی عقل تجزیہ ہی نہیں کر سکتی کہ کیوں اتنا مقبول ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا دل جلے روئے ہے شاید اس جگہ اے کوئے یار، دل جلے روئے ہے شاید اس جگہ اے کوئے یار، ہاتھ کا اتنا چمک جانا ذرا دشوار تھا۔ ایک مٹی جو ہے دیوبند کا قصبہ جس کو لوگ دیوبڑ کہتے ہیں، نام بھی اچھی طرح سے نہیں ہے، مین لائن پر بھی نہیں ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ پورے دنیا میں پوچھا جاتا ہے یوپی کہاں ہے تو بتایا جاتا ہے جہاں دیوبند ہے، یوپی کہاں ہے تو بتایا جاتا ہے کہاں جہاں دیوبند ہے۔ دیوبند آج پورے ہندوستان کی آبرو بنا ہوا ہے، پورے ہندوستان کی عزت بنا ہوا ہے، دہلی اپنے دہلی ہونے کی وجہ سے، لیکن علم کی وجہ سے اگر پوری دنیا میں کوئی قصبہ شہرت رکھتا ہے تو وہ دیوبند ہے۔ جب طلباء کی تعداد زیادہ ہوئی تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ طلباء کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مسجد میں کب تک پڑھتے رہے، کبھی چٹائی پھاڑ دیں گے، کبھی لوٹا توڑ دیں گے۔ تو طلباء کی تسلی کے لیے میں کہتا ہوں اس زمانے میں بھی طلباء ایسے تھے، نانوتوی کے زمانے میں ایسے تھے۔ آج اگر طلباء کچھ آداب ہیں تو کوئی مضاعفات نہیں ہے، یہی جو آج آداب نظر آتے ہیں، موبائل چلاتے نظر آتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے نظر آتے ہیں، ایک دن یہی دین کے خادم بن کر نمودار ہو جائے گا، ربانی ہو جائے گا۔ ہم نے بہت سے طلباء کو دیکھا ہے طالب علمی کے زمانے میں وہی لگتا ہے کچھ نہیں بنے گا، لیکن جب ان مدرسوں کی، دیوبند کی، جامعہ زکریا کی پرفیض مدرسوں کی ہوا کھا کر نکلتا ہے تو اپنے علاقے میں دین کا بہت بڑا خادم بن جاتا ہے۔ اور ایک ہمارے دوست تھے، پڑھنے بھی نہیں جاتے تھے، سبق میں بھی کبھی جاتے تھے، تو ان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ ہم نے اسے کہا کہ ذرا پڑھنے میں سبق میں آئے کہ میری استعداد ٹھیک ہے، میری سبق میں نہیں گئے، پتہ نہیں کیسے استعداد ٹھیک ہے، لیکن دیوبند سے فارغ ہو کر کے استادوں کا ادب بہت کرتے ہیں، بہت ادب کرتے ہیں، پڑھتے کم تھے، استادوں کا ادب بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس راستے میں پڑھنے سے زیادہ ادب کرنے سے ملتا ہے، پڑھنے سے تو ملتا ہی ہے لیکن ادب، اور پڑھنا اور ادب دونوں ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا ہے۔ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا مولانا قاسم نانوتوی نے محنت تو اتنی بہت زیادہ نہیں کی لیکن اتنا مقبول کیسے ہوئی ہے، اتنا بڑا علم اللہ نے کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے دو بات فرمائی تھی، تواضع بہت زیادہ تھی، دوسرے استادوں کا ادب بہت زیادہ تھا، استادوں کا ادب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ان کے پیر و مرشد تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ عالم نہیں تھے، ایک تحریر حضرت نانوتوی کو صاف کرنے کے لیے دیا، ایک جگہ املا کی غلطی تھی، اب حضرت نانوتوی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ غلطی آپ سے ہو گئی ہے، کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جگہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حاجی صاحب آشکش کرنے لگے اتنا بڑا عالم و فاضل اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ ادب و احترام کر رہا ہے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں۔ آج طالب علم جو ہے اگر تھوڑا سا مطالعہ کر کے جائے تو استاد کو ٹوکتے ہوئے بھی نہیں چل پاتا، کہتا حضرت ایسے نہیں ایسے، یہ ادبی ہوتی۔ تو دیکھو ادب سے بہت زیادہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو طلبہ تم بھی اب تو فارغ ہو گئے ہو، اب تک ادب نہیں کیا تو آج ہی سے ادب کی نیت کرو، استادوں کا ادب کریں گے۔ استاد ہم بھی بہت دنوں تک رہیں گے، استاد بھی بہت دنوں، پڑھنے کے زمانے میں نہیں ادب کیا تو پڑھنے کے بعد کر دو، لیکن آج کل کے طلبہ تو ایسے ہیں، ایک طالب علم ملا کہنے کا ہم بھی آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں، ہم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اب نہیں ہے، کہنے کہ ہم بھی آپ کے شاگرد رہ چکے ہیں، تو پہلے رہ چکے ہوں گے تو اب نہیں ہے، حالانکہ تم پہلے بھی شاگرد تھے، آج بھی ہو، قیامت تک شاگرد ہو گے۔ بہرحال جو ہے جب مدرسے میں تعداد طلبہ کی زیادہ ہو گئی اور نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طلبہ کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی مسجد کا لوٹا توڑ دیں گے، کبھی چٹائی پھاڑ دیں گے، اس لیے مدرسہ الگ سے ہونا چاہیے، الگ سے عمارت قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ مدرسے کی الگ سے بنیاد رکھی جائے گی، الگ سے تعمیر ہوگی، مسجد میں ہمیشہ نہیں چلے گا۔ اب اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو جمعے کے دن مولانا قاسم نانوتوی کا واعظ ہوگا اور واعظ کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ کہتے ہیں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واعظ سننے کے لوگ مشتاق بہت زیادہ رہتے تھے، لوگ حضرت کے عاشق بہت تھے، دور دراز، کہتے ہیں دیوبند کے نہیں، امروہہ، مراد آباد، رامپور، بریلی، دور دراز تک کے
اور حضرت کا واز ہوا. واز کے بعد حضرت نے اعلان کیا کہ لوگوں مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی. تو سب لوگ اسی رات میں واقعہ پیش آیا کہ جو محتمم صاحب تھے انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک سے نشان بنا رہے ہیں کہ اس مدرسے کی بنیاد یہی رکھی جائے گی. رؤیا اور رؤیا حق خواب حق ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. تو خواب دیکھا کہ یہاں جو ہے بنیاد رکھی، صبح دیکھا تو نشان موجود ہے اور اسی پر بنیاد کھودی گئی. چنانچہ ترانے میں دیوبند کے ترانے میں اشارہ ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد. سب سے پہلی میاں جی منہ شاہ نے رکھی جو دیوبند کے سید تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت نانوتوی فرماتے تھے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں تھا. سب سے پہلی ان کو. دوسری شارح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری جو حضرت نانوتوی کے استاد بھی تھے، انہوں نے دوسری رکھی. تیسری قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی. جو اصل بزرگ ہیں میرے کارواں وہ دور کریں، وہ بنیاد نہیں رکھ رہے، وہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھ رہے کہ میں تواضع بہت ہے، اس لائق نہیں سمجھ رہے کہ میں بنیاد رکھوں. لوگوں نے بہت اصرار کیا تو چوتھی عید قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی. پھر ان حضرات نے رو رو کے دعا کیا بار الہا یہ بندے جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا، اب اس مدرسے کو بڑھانا آپ کی قدرت کا نتیجہ ہے اور آپ جو اس مدرسے کو بڑھائیں گے. دوستو پھر اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا، آج 150 سال کا زمانہ گزر گیا. رات اور دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں دارالعلوم دیوبند کے فارغین دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں دین کی خدمت نہ جاتے ہیں. فتنوں کا مقابلہ کرنا، باطل کو ختم کرنا، حق کا بول بالا کرنا، یہ بزرگان دیوبند علماء دیوبند فارغین دیوبند کا اجتماع ہے. امام حرم دیوبند تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا اور جہاں بھی گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا. ابھی محدث میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا نعمت اللہ، آج ہی صبح میں نے ان سے پوچھا حضرت بخاری اتنی مقبول کیوں؟ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ بعد میں بتاؤں گا. حضرت نے جو جواب دیا وہ بعد میں بتاؤں گا. بہرحال میں مولانا نعمت اللہ صاحب کے ساتھ سفر کر کے فیجی گیا. فیجی ایک ایسا جزیرہ ہے جو دنیا کا سب سے پہلا حصہ ہے. سب سے پہلی فجر کی اذان وہی ہوتی ہے، سب سے پہلی فجر کی نماز ہوئی، سب سے پہلی آبادی ہوئی، اس کے بعد کچھ نہیں. تو اس کے بعد پھر گھومتے رہیے، نیچے جائیں گے تو امریکہ نظر آ جائے گا. بہرحال وہاں گئے، 14 گھنٹہ جہاز سے چلتے رہے. جب جزیرے میں اترے مولانا نعمت اللہ صاحب ختم بخاری کے لیے تشریف لے گئے تھے، میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا. ہم اس جزیرے میں گئے تو دیکھا کئی ایک دورے کے مدرسے ہیں اور وہاں اتنی دور دراز دنیا کے بالکل ابتدائی حصے میں بخاری پڑھ رہے ہیں. میں یہ بخاری کی مقبولیت بھی دیکھی اور دیوبند کی بھی مقبولیت ہے، دونوں مقبولیت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جس طرح سے دیوبند مقبول ہے، جس طرح سے بخاری مقبول ہے، اسی طرح سے دیوبند. اور دونوں کے ایک خاص رشتہ ہے دونوں مقبولوں کا. دیوبند میں جتنی بخاری پڑھائی گئی کہیں نہیں پڑھائی گئی. چنانچہ وہاں گئے تو دورے کے طلبہ ہیں اور بخاری کا درس ہو رہا. ہم نے ان استادوں سے پوچھا حضرات آپ لوگ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ تو کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر. دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں. شاعر نے کہا ہے اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے. اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں. ایک صاحب آئے تھے دیوبند میں، تاج الدین اشعر صاحب شاعر تھے، اور تعلق دیکھ کر بہت متاثر ہوئی. مدار قاسمی میں گئے تو کہتے ہیں گمسم کھڑا ہو روضہ قاسم کے سامنے، ملت کا وہ امین، وہ ملت کا پاسپورٹ. پھر دیوبند کے بارے میں انہوں نے کہا روحے ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے. تعلق کے بارے میں کہا روحے ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے. میں نے تاج الدین شیخ اخبار کے شعر میں تھوڑی تبدیلی کر دی ہے، روح سرور کونین یہی آس پاس ہے. روح سرور کونین یہی آس پاس ہے. اب بتاؤ حضور کی توجہ نہیں ہوگی، ان کی حدیث جتنی پڑھائی جا رہی. آج بھی اس سال بھی 1300 بچوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، کسی سال 1700 بچے پہنچ جاتے ہیں اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو
امام بخاری نے جو بخاری لکھی اور خود پڑھائی، اس کے بعد جتنی دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی گئی اتنی کہیں بھی نہیں پڑھائی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جس سال قیامت آئے گی اس سال بھی بخاری پڑھی جائے گی۔ اگر محرم میں آئے گی قیامت، محرم ہی میں مشہور ہے، تو جتنا نصاب محرم تک ہے اتنا پہنچ چکے جائیں گے، تب سے آتا ہے سال میں نصاب نہیں۔ ہم نے وہاں کیا استادوں کو دیکھا ہے، مرتے بھی ہیں تو نصاب پورا کرا کر مرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بخاری پوری کرا کے انتقال ہوا۔ مولانا ریاست علی صاحب کا انتقال ہوا تو اپنا سبق پورا کرا کر ان کا انتقال ہوا۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ استاد مرتا بھی ہے تو نصاب پورا کر کے ہی مرتا ہے۔ اس لیے کہ باقی دارالعلوم دیوبند کی نصیحت یہی ہے کہ نصاب کی تکمیل کی، دیکھو بات مدرسے لاپرواہی کرتے ہیں، تم ان مدرسوں میں مت ایسا مت کرنا اگر مدرس ہو کہ کتاب کہیں تک پڑھا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو نصاب متعین ہے، حضرت نے فرمایا کہ مشورے سے جو نصاب متعین ہو جائے چاہے وہ کم ہو، لیکن جو متعین ہو جائے اس کو پورا کرنا، اس سے کم نہیں کرنا ہے، اس سے کم پڑھانا دھاندلی ہے۔ علم کے ساتھ جو ہے گویا کی نازیبا سلوک ہے کہ نصاب کو پورا کر دیا جائے۔ نصاب کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں نصاب پورا ہوتا ہے، بخاری شریف کی آسان تکمیل ہوتی ہے، کوئی کتاب ختم ہو یا نہ ختم ہو لیکن بخاری تو ختم ہوتی ہے۔ میں نے یہ فضیلت دارالعلوم کی اس لیے بتائی ہے کہ میں جامعہ زکریا کو دارالعلوم سے الگ نہیں سمجھتا، اسی کا فیض ہے، اسی کا فیض ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے بڑی انصاف کی بات کہی ہے، بڑی انصاف کی بات کہی ہے، ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بچے آئے تھے، ارے آئے تھے دارالعلوم کے لیے، اور جو ہے آپ نے انصاف سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس انصاف کو پسند کر رہے ہیں، اور اس صدق کا سچ بولنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب وسیلہ نصیب فرمائیں گے، اور آپ کے مدرسے کو مقبولیت ہوگی۔ کوئی بھی چیز سچ بول کر مقبول ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے کوئی چیز مقبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال نہیں دارالعلوم میں ہوا، لیکن آپ لوگوں نے احسان کیا، کم سے کم ان بچوں کو دیوبند سے بھی جانے نہیں دیا، دیوبند سے بھی جانے نہیں دیا، اور دارالعلوم دیوبند تقریباً ترادف ہے ان کے اندر، تقریباً ترادف ہے، باہر تو ترادف ہی ہے۔ اگر کوئی کہتے ہیں ہم دیوبند پڑھتے ہیں تو پھر کوئی پوچھتا ہے کہ سب آنکھ بند کر کے سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم میں پڑھتے ہیں۔ بہت سے لڑکے جو گمراہ قسم کے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دیوبند میں آتے ہیں اور کسی چھوٹے سے مدرسے میں، جامعہ زکریا میں کسی چھوٹے سے معمولی مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیوبند پڑھتے ہیں، اور پیسہ دیوبند کے حساب سے منگواتے ہیں۔ گھر والے ہر مدرسے کا پیسہ چھوٹے مدرسے کا کم ہوتا ہے، اور دارالعلوم میں بچہ پڑھ رہا ہے تو بڑی خوشی سے بہار میں غریب ماں باپ گائے بیچ کر پیسہ دے دیتے ہیں کہ میرا بیٹا دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا ہے، اور پھر یہ لڑکے بہت سے دھوکہ دیتے ہیں اور دارالعلوم میں نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں ہم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، ابا ماں جانتے بہرحال۔ لیکن یہ دارالعلوم دیوبند کا، دارالعلوم بھی اور دیوبند بھی دونوں بالکل فرق ہیں، اور دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت نصیب فرمائی ہے، ورنہ دیوبند کو کوئی جانتا ہی نہیں، اس کی وجہ سے جانی جاتی ہے دارالعلوم کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ میں نے دارالعلوم کا تذکرہ کر دیا، تم کہو گے کہ ختم بخاری کی مجلس ہے اور دارالعلوم کی فضیلت بیان کر رہا ہے، تو کیا بخاری اور دارالعلوم الگ ہیں؟ الگ نہیں ہے، جو ہے ایک ہی نور ہے۔ اور جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان سے پوچھا جائے حضرت سارے مدرسوں میں سب سے زیادہ مدرسہ آپ کو کون پسند ہے، تو کہیں گے دارالعلوم دیوبند پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ میری بخاری سب سے زیادہ وہی پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا فضل الدین صاحب نے مولانا کے استاد ہوں گے، انہوں نے 60 سال تک بخاری پڑھائی، دیوبند میں تو 30 سال تک اور نہیں، پورا 60 سال تک پڑھا۔ ایک دفعہ بنارس تشریف لے گئے تھے تو وہاں اہل حدیثوں نے شور مچایا کہ دیوبند کا شیخ الحدیث آیا، شور مچایا، تو مولانا نے جوش میں آ کر کہا بخاری بخاری کہتے ہو تم لوگ؟ اہل حدیثوں نے کہا بخاری بخاری کہتے ہو، بخاری کھول کر رکھوں گا تو بخار آ جائے گا۔ اور سچ کہتا ہوں اہل حدیث اور بخاری لے کر مولانا فخر الدین کے سامنے آ جاتے تو وہ بخاری ہی آ جاتا۔ میں بتاتا ہوں کہ ہمارے حدیث چلایا نہیں جاتا، ہمارے یہاں ایک ایک حدیث پر بحث ہوتی ہے، ایک ایک راوی پر بحث ہوتی ہے، ایک ایک لفظ پر بحث ہوتی ہے۔ آخری حدیث تم دیکھو نا، قسط کا لفظ آیا اور امام بخاری قسطاس کی تشریح کر رہے ہیں، لفظ آیا قسط کا اور تشریح کس کی کر رہے ہیں؟ قسطاس کی۔ تو یہ حدیث یہ سب جو بخاری چلاتے ہیں ان لوگوں کو نہیں جانیں گے،
قسطاس کی تشریح اس لیے کر رہے ہیں کہ قسط اور قسطاس دونوں کا مادہ کیا ہے؟ ایک ہے. اور جب دونوں کا مادہ ایک ہے تو ایک کی جب تشریح ہو جائے گی تو دوسری کی بھی تشریح خود بخود ہو جائے گی. تو قسطاس کی تشریح کیا کہ عدل ہے تو پھر قسط کی بھی تشریح یہی ہوگی کہ اس کے معنی کیا ہے؟ عدل ہے. امام بخاری نے کمال کیا. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ میں نے مولانا رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ امام بخاری شریف اتنی مقبول کیوں ہے؟ تو حضرت نے کہا بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے اندر تقویٰ بہت زیادہ تھا. اتنا زیادہ تقویٰ تھا اور جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اللہ سے مقبول ہوتا ہے. بہت زیادہ تقویٰ تھا. خود امام بخاری کہتے ہیں میں نے جس دن سے سنا ہے, جس دن سے حدیث پڑھی ہے کہ غیبت حرام ہے, اس دن سے میں نے غیبت کی ہی نہیں. تو جو حدیث میں پڑھتے تھے اس پر کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے. یہ تقویٰ ہے. دوسری بات, علم کے لیے محنت اور مجاہدہ انہوں نے بہت کیا. چنانچہ گھاس کھا کھا کر, درختوں کے پتوں کو کھا کھا کر انہوں نے علم حاصل کیا. روٹی اگر کھاتے تھے تو سالن کھاتے ہی نہیں تھے, صرف روٹی ہی کھاتے تھے. ماشاءاللہ جامعہ زکریا میں تو ہفتے میں ایک دن مچھلی بھی بکتی ہے. مچھلی والے بہت زور سے بولے. بہرحال تو اللہ کی سہولتیں ہم نے دی ہے, لیکن امام بخاری پتی کھا کر, درختوں کے گھاس کھا کر, درختوں کی پتیاں کھا کر, بھوکے رہ کر انہوں نے اور کتنا سفر کیا علم کے لیے. 1000 استادوں سے پڑھا. کتنے استادوں سے؟ 1000 استادوں سے. اور کہتے ہیں لا احصی کم رحلت الی کوفہ و بغداد مع المحدثین. مجھے معلوم نہیں ہے کہ کوفہ بغداد میں محدثین کے ساتھ کتنی دفعہ گیا. تو ایک تو تقویٰ, دوسری علم کے لیے محنت. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تیسرے ماں کی دعا. امام بخاری کی ماں بھی محدثہ تھی, ابو بھی محدث تھے جو بچپن ہی میں ٹکا, اور ماں بھی محدثہ تھی. ماں کے لیے دعائیں بہت کرتی تھی. بچپن میں نابینا ہو گئے تھے, نظر نہیں آتا تھا. ماں کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا محدث ہو. تو اب نابینا کیسے سفر کرے گا, کہاں کس طرح سے جائے گا, کس طرح سے محدث بن سکتا ہے. وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی. ایک دن رو کر دعا کر کے اونگ آ گئی, نیند آ گئی. خواب میں دیکھتی ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے عورت, ان کی ماں کا نام لے کر فرمایا کہ تمہارے بیٹے کی بینائی اللہ نے لوٹا دی. چنانچہ جب صبح کو اٹھتی ہیں اپنے بیٹے کی آنکھ دیکھتی ہے تو بالکل چمک رہی ہے اور نور ہی نور آنکھ میں. اور پھر اللہ نے ایسا نور دیا کہ اکثر محدثین نابینا ہو جاتے ہیں. نہیں تو کم سے کم چشمہ تو لگانا ہی پڑتا ہے. شیخ صاحب لگائے گا چشمہ, محدث کو تو چشمہ لگانا ہی پڑتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. اور بینائی اتنی تیز کہ چاند کی چاندنی میں, چاند کی روشنی میں اب تاریخ الکبیر نام کی پوری کتاب چاند کی روشنی میں لکھی ہے. یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. تو طلبہ تم بھی ماں کا دعا لو. مولانا رحمۃ اللہ نے جو وجہ بتائی تھی مقبولیت کی, وہ بتاتے وہ آج ہی میں نے ان سے پوچھا تھا, بتایا انہوں نے کہ فن اسماء الرجال اس سے پہلے لوگوں کے سینے میں تھا, دماغوں میں تھا, زبان میں تھا, اس کو لکھا نہیں گیا. امام بخاری نے اب تاریخ الکبیر میں جتنے راوی ہیں سب کے بارے میں لکھ دیا. یہ ثقہ ہے, یہ ثقہ نہیں ہے, یہ منکر الحدیث ہے, یہ صحیح ہے. سب سے پہلے لکھنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. اور بخاری شریف میں انہوں نے جو شرط رکھ دی ہے یہ دن سے آخر تک اس شرط پر عمل کیا ہے, اس شرط سے کبھی سودا نہیں کیا. امام مسلم بھی کبھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اور جو شرط ہوتی ہے کہتے ہیں یہ سند عالی ہے, اگرچہ شرط نہیں پایا جائے لیکن سند آگے اس کو لے لیتے ہیں. لیکن امام بخاری چاہے کچھ ہو جائے, جو شرط رکھی ہے انہوں نے اس شرط کے خلاف کوئی حدیث لے نہیں سکتے, چاہے وہ حدیث ان کو بہت پسندیدہ ہو. چنانچہ ان کو بہت سی حدیث ہیں, قرات خلف الامام والی حدیث اور اسی طرح سے عابد بالجہر والی حدیث امام بخاری کو بہت پسند ہے, لیکن بخاری کے شرائط کے مطابق نہیں تھی تو بخاری نے نہیں لکھا. اپنی شرائط سے کبھی تو اصول, جب آدمی اصول اور وہ بھی دین کا اصول, اس کی جب پابندی کرتا ہے تو اصول کا پابند آدمی مقبول ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری
بخاری شریف بہت زیادہ ہی مقبول ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 کتابیں البیلی ہیں جن کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. ایک بخاری شریف قرآن شریف، ایک دوسرے بخاری شریف اور تیسرے مسلمی شریف. تیسرے مسلمی، یہ تینوں شریف ہیں نا. ہمارے مدرسے کے محتمین صاحب کا نام بھی شریف ہے. تو قرآن شریف، بخاری شریف، مسلمی شریف. مسلمی ایک فارسی میں کتاب ہے مولانا نور نے لکھی ہے جس میں قرآن حدیث کی باتوں کو فارسی میں بیان کر دیا. چنانچہ مولانا جامی کہتے ہیں من چگویم وصف عالی جناب نیست پیغمبر ولی دارت کتاب. وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن کیا رکھتے ہیں؟ کتاب رکھتے ہیں. مسلمی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. مولوی روم کی مسلمی فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر ہے. تو یہ 3 کتابیں ہیں جو البیلی ہیں. البیلی کا لفظ ایسا البیلا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں. ترجمہ کرو گے تو کوئی لفظ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا. کوئی ترجمہ اس لفظ کو لا جواب ہے، بے مثال ہے. اس میں یہی بخاری شریف ہے. کیوں؟ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے، ہر حدیث کے لکھنے سے امام بخاری غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں، اور جب شرح صدر ہو جاتا تب لکھتے ہیں. دیکھو یہ باطنی ہے اور ظاہری تو یہ ہے کہ راویوں کو دیکھتی ہے. اور جب تک راوی صحیح نہیں ہوتا تب تک بخاری کو اس راوی کو جگہ نہیں ملتی. جیسے آج کل مشہور ہے نا دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہے نا مشہور. تو اسی طرح سے یہ بخاری کے راوی ہیں وہ بھی بہت مشہور ہے. جو راوی بخاری میں آ گیا ان کا نام ہو گیا. اب ان کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے. یہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بخاری کے راوی ہے. بخاری کے نام بس کچھ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ ان کے بارے میں مصری سے پوچھنا، نہ ذہبی سے پوچھنا، نہ ابن حجر سے پوچھنا، نہ عینی سے پوچھنا، نہ کرمانی سے پوچھنا، کسی سے نہیں پوچھنا. جب بخاری میں آ گئے تو بخاری میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح راوی ہے. امام بخاری غلط راوی بخاری میں لا ہی نہیں سکتے. تو بہرحال اس مقبولیت کی دلیل ہے. اب ذرا دیکھو جی، دھیرے دھیرے بولیے. کوئی صاحب بول رہے ہیں ذرا دھیرے دھیرے بول رہے ہیں. ادھر بیچ میں کوئی صاحب بول رہے ہیں. دیکھو چند باتیں بتا دوں. کتاب الایمان سے شروع کیا. کس سے شروع کیا؟ کتاب اور کتاب التوحید پر ختم کیا. کتاب الایمان سے شروع، کتاب التوحید پر ختم. یہ بتانے کے لیے جو ایمان ہے وہی توحید ہے. ایمان اور توحید دونوں چیزیں ایک الفاظ کا فرق ہے. یعنی ہمیں شروع میں بھی ایمان ہونا چاہیے اور آخر میں بھی ایمان ہونا چاہیے. جب ہماری زندگی شروع ہو تو کس کے ساتھ شروع ہو، اور جب ہماری زندگی ختم ہو تو کس پر ختم ہو. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کتاب الایمان سے شروع کیا ہے اور کتاب الایمان ہی پر ختم کیا. اور کسی بھی عمل کی ابتدا، علامہ سدھی فرماتے ہیں کسی بھی عمل کی ابتدا نیت پر ہے اور کسی بھی عمل کی انتہا وضع میزان پر ہے. اب عمل کی انتہا یہی ہے کہ اس کو تول لیا جائے. تو ابتدا نیت ہے اور انتہا وضع اعمال ہے. تو سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے اور سب سے آخری حدیث کیا ہے؟ نضع الموازین القسط کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان. تو ابتدائی عمل نیت ہے اور انتہائی عمل وضع. تو ابتدائی بخاری نیت ہے اور انتہائی بخاری وضع. یہ بخاری کی مناسبات ہیں اور بھی بہت جو ہر محدث الگ الگ نقطے نکالتا ہے. میں نے ایک نقطہ نکالا کہ سب سے پہلے حدیث کے راوی حضرت عمر ہے اور سب سے آخری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت عمر سب سے پہلے حدیث کے راوی. کیوں سب سے پہلے ان کی حدیث لائی؟ بخاری ہی کی روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اے عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. جس گلی سے حضرت عمر گزر جاتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. ایک دفعہ لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلسہ ہو رہا تھا. شیعہ لوگ ہیں اور وہ لوگ صحابہ کو برا بھلا کرتے ہیں. تو سنی لوگ مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو میں بھی اس جلسے میں شریک تھا. میں نے کہا کاش کہ ایک دفعہ حضرت عمر لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یہ شیطان ہی نہ آتا، یہ شیعہ ہی نہ ہوتے اور پھر ہم کو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو شروع میں حضرت
बनाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह बुखारी में शैतान का अमल दखल नहीं होगा। बुखारी में हिजरे के पहले किसको बैठा दिया? हज़रत। और आखिरी रावी हज़रत अबू हुरैरा, उनका हक था, इसलिए कि सहाबा में सबसे बड़े हदीसों के रावी कौन है? शेखुल हदीस है सहाबा में, कौन? अबू हुरैरा। इसलिए आखिरी हदीस उनकी है और शुरू वाली हदीस किसकी? रावी हज़रत रज़ी अल्लाह ताला। और इसमें भाषा तो बहुत लंबी चौड़ी है, मैं भाषा नहीं करता इनकी, इसलिए कि लोगों के सर में दर्द होने लगता है, तो मैं इस तरह की बातें कर देता हूँ ताकि इसी तरह से निर्सात और इंबिसात के साथ लोगों को बातें मालूम हो जाए। लेकिन कुछ भाषा तो करनी पड़ेगी। एक फिरका है मुअतज़िला का, बड़ा गंदा फिरका, बहुत ही खराब। वो कहता है चाहे अल्लाह फरमा दे, चाहे रसूलुल्लाह फरमा दे, अगर हमारी अकल में बात नहीं आती तो हम नहीं मानेंगे। तो उनकी अकल अल्लाह से भी बढ़कर है, उनकी अकल रसूलुल्लाह से भी बढ़कर है। वो कहते हैं कि ये जो इस हदीस में है कि आमाल को तौला जाएगा, और कुरान की आयत में तो आमाल कैसे तौले जाएंगे? आमाल तो आराज होते हैं, अकली घोड़ा दौड़ा का, आमाल तो आराज होते हैं। आराज में जिस्म नहीं होता, और जब जिस्म नहीं तो वजन नहीं है, और जब वजन नहीं तो वजन निया कैसे जाएगी? जब वजन ही नहीं है, इसलिए आमाल तौले नहीं जाएंगे। कौन कहता है? उसका सबसे पहला जवाब तो ये है कि अल्लाह ने कुरान में कई जगह फरमाया, हदीस में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तौले जाएंगे। तो ऐ मुअतज़िला तुम लाख बहुत अच्छा, वो जानते हो क्यों कहते हैं तौले लेंगे? वो सोचते हैं कि हमारे न तौले जाए, तो लाओ तौलने का इनकार ही कर दो ताकि हमारे अमाल न तौले जाए। हम कहते हैं मुअतज़िला अमाल तौले जाएंगे और तुम्हारे भी तौले जाएंगे और तुमको जहन्नम में ले जाएंगे, तुमको जहन्नम में ले जाएंगे। वो अगर अकली बोला अमाल आराज है और आराज तौले नहीं जा सकते, तो अमाल तौले नहीं। तो पहले उलमा इसका जवाब दिया करते थे, ये जवाब देते थे अल्लाह ताला आराज को अजसाम बना देगा, अल्लाह ताला आराज को अजसाम, और अजसाम तौले जाते हैं तो आराज भी क्या हो जाएंगे? मंतिक पढ़ी नहीं सकते हो? आराज को क्या बना देंगे? अजसाम, और अजसाम तौले जाते हैं, तो नतीजा निकालो, आराज तौले। एक जवाब दे दिया। दूसरे उलमा ने जवाब दिया आमाल से मुराद है नामे अमल, और नामे अमल तो रजिस्टर है, कागज, उसको तौला ही जाता है, उसमें वजन होता, जिस्म होता, तो आमाल से मुराद नामे अमल है। लेकिन आज की जदीद साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने और जदीद तरक्की ने मुअतज़िला के दोनों गालों में तमाचा लगा दिया। आज तो आराज भी तौले जाते हैं। तलबा बताओ, वो थर्मा बुखार वाला जो है, बुखार तो तौल लेता है कि नहीं तौल लेता है? तौल लेता है कि नहीं? आप हवाई जहाज पर बैठो, जब उतरोगे तो ऐलान होगा जहाँ उतर रहे हैं इतनी डिग्री सर्दी है, इतनी डिग्री गर्मी है। सर्दी और गर्मी तो आराज है ना, और उसको क्या किया गया? तौल दिया। बिजली भी आराज में से है, और यही नहीं कि तौल लेते, बिल भी आता है, तौल लेते और क्या कहते हैं बिल। आज तो मुअतज़िला के सर पर तमाचा लग गया। और आजकल तो एक ऐसी मशीन है जिससे जो इस बात को कि आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, बताओ, झूठ बोलना तो आराज कैसे है, वो मशीन लगाकर पता लगा लिया जाता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो बताओ, झूठ और सच को नापा जा रहा है कि आराज को? तो आज तो आराज भी नापे जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैदान महशर में जो वजन होगा, आमाल तौले जाएंगे, वो किनके वजन होंगे, किनके वजन नहीं होंगे, क्या कैफियत होगी? हदीस में रसूल पाक हदीसों के मुतालों से और हदीसों के को जमा करने से, तदबीर देने से पता चलता है कि 4 तरह के लोग होंगे जिनको आमाल तौलने का सामना होगा। कितने लोग? 4। एक मोमिन कामिल जिसने गुनाह किया ही नहीं है, जैसे अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, या किया है, तो उस तौलने के मरहले पर जाने से पहले उनका गुनाह माफ हो गया, तो वो लोग बेहिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे। उनके अमाल नहीं तौले जाएंगे, वो वहां खड़े होंगे, फरिश्ते कहेंगे चलो आप जाओ जन्नत में, आपका अमल तौला नहीं जाएगा। एक दफा मैं एयरपोर्ट पर एक जगह गया, तो वो सब चेक करते, ऐसे हाथ उठवाते, तो मैंने खुद ही हाथ उठा दिया। तो उसने कहा चाचा जाओ, आपको नहीं, आपको नापा नहीं जाएगा, जाओ, आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से वो जाएंगे, लेकिन फरिश्ते कह देंगे तुम सीधे जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे अमाल तौले नहीं हो। कौन लोग होंगे जिनके अमाल तौले नहीं जाएंगे? हदीस में अल्लज़ीना ला यततय्यरून वला यस्तयक़ून वला यक्तबून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो दागने का इलाज नहीं करते, जो झाड़ फूक मुअस्सिर
झाड़ फूक को अगर करते भी तो उसको मुअस्सिर नहीं समझते। मुअस्सिर किसकी जात है? अल्लाह। लागने का इलाज नहीं करते, बदशुगूनी नहीं लेते कि जैसे हिंदू है ना, कुत्ता गुजर गया, बिल्ली गुजर गई तो गाड़ी नहीं चलाते, तो ये बदशुगूनी नहीं लेते। वाला रब्बी में तवक्कलून, और अपने रब पर भरोसा करते। ये कितने लोग होंगे जो हिसाब किताब जाएंगे? 70,000 लोग होंगे जो हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। एक हदीस में उन 70 में हर 1000 के साथ 70,000 होंगे, और एक दूसरी हदीस में है कि हर एक के साथ 70,000 होंगे। और फिर एक हदीस में ये भी है कि आखिर में अल्लाह अपने लब भर कर उठा के जन्नत में दाखिल कर देगा। दोस्तों मैं कहा करता हूँ, अगर पहले में आए तो दूसरे में आ जाएंगे, अगर दूसरे में आए तो तीसरे में आ जाएंगे, और तीसरे में नहीं आए तो अल्लाह का लब कितना बड़ा है, उसमें तो इंशाअल्लाह आ ही जाएंगे। अल्लाह सबको लंबों में शामिल फरमाए, हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। दूसरे वो लोग जो गुनाह की हुई हो तो उनके अमाल को तौला जाएगा, एक में नेकी पलरेगी, दूसरे में गुनाह रखा जाएगा। अगर नेकी का पलड़ा भारी जन्नत में जाएगा, बदी का पलड़ा भारी जहन्नम में जाएगा, दोनों बराबर हैं तो शिफाअत की जरूरत पड़ेगी। और वहाँ शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन तसल्ली बेकसा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहले ही से खड़े होंगे और सिफारिश कर देंगे, हमको तलाश नहीं करना पड़ेगा और सिफारिश कर देंगे। तीसरे वो काफिर जिन्होंने कोई नेकी की ही नहीं, एकदम अबू जहल ही, कोई नेकी नहीं की, तो दोस्तों उसके भी अमाल नहीं तोले जाएंगे, वो भी बेहिसाब किताब जहन्नम में जाएगा। जन्नत में नहीं कहा जाएगा, बेहिसाब किताब कहा जाएगा जहन्नम में। दूसरे वो काफिर जिन्होंने कुछ नेकियां कर रखी है, दान किया, स्टेशन पर पानी पिला दिया, कैंसर के मरीजों को बहुत से कुफार करते हैं, तो उनके अमाल तोले जाएंगे, लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं। काफिर है तो काफिर जहन्नम में ही नहीं जाएगा, बस उसको हसरत होगी, काश कि मैं मोमिन होता तो मेरी ये सब नेकियां शुमार कर ली जाती और मुझको जन्नत मिल जाती, वो उसको हसरत होगी। बहरहाल ये 4 तरह के लोग हैं जिनके आमाल तौले जाते हैं। अब मैं इस हदीस का तर्जुमा करता हूँ। बाब क़ौलिल्लाहि व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न आमाल बनी आदम व क़ौलुहुम यूज़न। इमाम बुखारी कहते हैं बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल का वज़न किया जाएगा। मुजाहिद कहते हैं कुस्तास के माने अदल है। अब तलबा हैरत में होंगे, कुस्तास का लफ्ज़ तो यहाँ आया ही नहीं है और उसकी तशरीह करने हैं तो क्या कहोगे? किस्त का लफ्ज़ आया है और किस्त और कुस्तास दोनों का मात्रा एक है, तो जब कुस्तास के माने अदल के हैं तो किस्त के माने भी क्या हो जाएंगे? ये माना वाले हो जाएगा। रूमी में देखो ये लफ्ज़ अरबी में भी है और रूमी में भी है। यह हो सकता है कि रूमी से अरबी में लिया गया हो, या हो सकता है कि रूमी में भी हो और अरबी में भी हो। अल्लामा आइनी बदरुद्दीन आइनी उम्दुल कारी में लिखते हैं, बुखारी के बहुत बड़े शायर हैं। कौन? अल्लामा बदरुद्दीन, बहुत जबरदस्त शायर है। लोगों में बहस है कि फतहुल बारी वाले बड़े हैं अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी या उम्दतुल कारी वाले बड़े हैं अल्लामा बदरुद्दीन आइनी। बहरहाल हमारा तो कौल है कि दोनों बड़े हैं, दोनों बड़े हैं और दोनों एक ही जमाने में थे, आपस में चलती भी थी। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी जिस मीनारे पर बैठकर दर्स देते थे, बुखारी पढ़ाते थे, एक दिन वो मीनारा गिर गया तो अल्लामा जो है इब्न हजर अस्क़लानी ने चोट किया, मा हिया इल्ला आइनुन असाबत, नहीं है मगर ये आयन है यानी नजरे बद है। तो आइनी की तरफ इशारा करके ये आयन है यानी नजरे बद है जिसकी वजह से गिर गया। तो अल्लामा आइनी ने जवाब दिया मा हिया इल्ला क़िस्सतुल हजरी, मा हिया इल्ला क़िस्सतुल हजरी, ये हजर की कमजोरी है, पत्थर की दलालत है, पत्थर कमजोर हो गया था इसलिए मीनारा क्या हो गया, गिर गया। देखो अगर मजाक हो तो ऐसा हो। मौलाना फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इब्राहिम बलियावी दोनों कब्रिस्तान में गए। मौलाना बलियावी पान खा कर जाते थे तो वहाँ भी कब्रिस्तान में गए तो पान खा कर मौलाना फखरुद्दीन कहने लगे, साथी थे दोनों में, तो कहने लगे यहाँ भी पान खा कर आए, यानी यहाँ भी पान खा कर आए। तो कहने लगे यही तो सुरखरू होने की जगह है, यही तो सुरखरू होने की जगह है। तो उलमा के मज़ाक भी ऐसे ही होते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमें उलमा का ज़ौक़ नसीब फरमाए। मज़ाक भी हो तो मौलाना फैज़ल हसन सहारनपुरी बहुत बड़े अदीब हैं, कहते हैं सरज़मीन हिंद में उनसे बड़ा कोई अदीब नहीं पैदा हुआ। मौलाना कासिम के दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं और बात के भी साथी हैं, और वो जरा मोटे भी थे और काले भी थे।
اور مولانا نانوتوی دبلے بدلے تھے. ایک دن فیض الحسن صاحب نے کہا مولانا کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے, ارے دیہاتی کے بچے, تجھے علمی کاموں سے کیا کام, تو جا بیل چلا. حضرت نانوتوی سے کہا جا بیل چلا, جا بھینسا چلا. تو حضرت نانوتوی نے کوئی جواب نہیں دیا. مولانا فیض الحسن کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا, کہا ایک بھینسا مل گیا ہے, ایک اور مل گیا ہے. دیکھو اللہ کیسے مذاق کرتے ہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, کہا جاتا قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ مقسط کا مصدر باب افعال سے اقساط ہے. علامہ اسماعیلی نے اعتراض کیا کہ بخاری نے جو یہ کہا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ مقسط کا مصدر اقساط ہے. یہ علامہ اسماعیلی نے. تو علامہ کرمانی نے جواب دیا. ایک علامہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا جواب دینے کے لیے 10 علامہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. کرمانی نے جواب دیا کہ یہ مراد ہے مصدر و محذوف الزوائد, ایسا مصدر جس کے زوائد کو کیا کر دیا, حذف کر دیا. تو یہ قسط اصل ایک صاف تھا اور اس میں جو زوائد ہے اس کو کیا کر دیا, حذف کر دیا. تو وہی مصدر ہے. علامہ عینی کہتے ہیں یہ جواب نہیں چلا, یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ قسط کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی آتے ہیں, ظالم بھی اور عادل بھی. اگر اس کو باب افعال میں لے جائیں گے اور اس کو جو ہے مقسط کا اس کو مصدر مانیں گے, کس کا, مقسط کا, تو اس کے معنی عادل کے. اور قاصد کا اس کو اگر مصدر مانیں گے تو اس کے معنی ظالم کے. تو اب بتاؤ یہ دو چیز کا مصدر بن سکتا ہے, کس کا, مقسط کا بھی اور قاصد کا. اگر یہ مقسط کا مصدر ہے تو اس کے معنی عادل کے ہیں, اور یہ اگر قاصد کا مصدر ہے تو اس کے معنی کیا, ظالم. لیکن یہاں قاصد کا مصدر نہیں ہے بلکہ یہاں مقسط کا مصدر ہے, اور مقسط کا جو مصدر قسط ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, عادل کے. یہی بتانا چاہتے ہیں. اس کے بعد حدیث ہے, ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے, وہ عمارہ ابن قعقاع سے, وہ ابو زرعہ سے, وہ ابو ہریرہ سے, کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخری حدیث ہے ابو ہریرہ راوی, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں. حالانکہ کلمہ نہیں کلام ہے, لیکن حضور اختصار کے پیش نظر کہ ہے تو کلام لیکن مختصر ہونے میں کلمے کی طرح ہے. دو کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو بہت پسند ہے, اور پسند اللہ کو بہت ہیں, اور ان کی خصوصیت کیا, ثقیلتان خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے پھلکے, ہر آدمی اس کو ادا کر لے گا. جو لوگ گٹکا کھا کھا کر زبان کو ٹیڑھی کر دیتے ہیں اور پان کھا کھا کر زبان کو موٹی کر دیتے ہیں, میں سب کو نہیں کہتا, تو وہ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, زبان پر بہت ہلکے ہیں اور عدل کے ترازو میں بہت بھاری, بہت زیادہ ان کا وزن ہوگا. اور وہ کلمے یہی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان دونوں کلمتوں میں کلمہ اللہ کی ساری عظمت بیان کر دی گئی ہے, عظمتوں کا احاطہ کر دیا گیا جامعیت کے ساتھ, اس لیے کہ سبحان ہر عیب سے پاک ہے, اور حمد ہر حمد کا سزاوار ہے, اور عظیم ہر بڑائی کا حقدار ہے. تو اللہ ہر عیب سے پاک ہیں اور ہر تعریف کے لائق ہیں, اور ہر بڑائی سے اللہ تبارک تعالیٰ منور ہے. تو اللہ کی ساری کمالہ ساری عظمتیں آگے, اس لیے ان کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں. اور پسند کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عدل کے ترازو کو جب جائیں گے تو ان کا وزن بہت زیادہ ہو جائے گا. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ میدان معاشر میں عدل کے ترازو پر ان کا وزن زیادہ ہوگا. ان میں حدیث میں حسن خلق, حسن اخلاق, محبت سے ملو, پیار سے ملو, لوگوں کے کام آؤ, مسکرا کے ملو, اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. بال بچوں پہ جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا بھی وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی کسی مسلمان کے جنازے میں جاتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 احد پہاڑ کا پر کے برابر اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے اگر جنازے میں شریک ہو رہا ہے. اسی طرح سے فرمایا علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کی سرخی سے زیادہ وزندار ہوگی. تو دیکھو نا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری ردی قلم لکھ دی, آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ دنیا میں ہر جگہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں بخاری نہیں پڑھی جاتی.
ایک عالم کہتے ہیں صرف ایک جگہ ایسی تھی جہاں بخاری نہیں پڑھی گئی تھی، ایک جگہ تھی، وہ جگہ کون تھی؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ ہر جگہ پڑھی گئی، خانہ کعبہ کے اندر کوئی مدرسہ نہیں ہے، جانا ہی مشکل ہوتا ہے، وہاں بخاری نہیں پڑھی گئی۔ ایک عالم کہتے ہیں میں تان میں تھا کہ کس دن کھلتا ہے، خادم لوگ پڑھیں گے، تو خادم لوگوں نے صفائی کے لیے کھولا، میں دونوں چیزیں لے کر اندر چلا گیا، اور جب تک پوری پڑھ نہیں لی تب تک باہر ہی نہیں نکلا۔ دو صاحب یہ جگہ رہ گئی تھی، وہاں بھی پڑھی گئی، کہاں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ بخاری کی مقبولیت ہے، اللہ تعالیٰ ان طلباء کو بخاری پڑھنے اور پڑھانے کی زندگی بھر توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری نے کہا جب سے میں نے پڑھا ہے کہ لکھا حدیث میں دیکھا غیبت حرام، تب سے میں نے غیبت نہیں کی۔ تو تم بھی جو حدیثیں پڑھو اس پر عمل کرو۔ اب جامع زکریا والوں نے سال بھر کھلا پلا کر آخر میں تمہارے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ ذمہ داری یہ ہے کہ تم کو عالم دین بنا دیا، بخاری پڑھا کر تم کو فارغ کر دیا، اب پوری زندگی تم کو اس کا لحاظ کرنا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ عالم کی ذمہ داری ہے جو علم خود اس نے حاصل کیا دوسروں تک پہنچائے، خود بھی عمل کرے دوسروں تک پہنچائے، اور عالم کی ذمہ داری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت و اشاعت۔ حضور نے خود فرما دیا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، تم نبی کے وارث ہو۔ اب نبی جو جو کرتے تھے تم کو سب کرنا پڑے گا، حضور کی سنتوں پر چلنا پڑے گا، حضور سے کے دین سے لگاؤ رکھنا پڑے گا، حضور کے دین پر عمل کرنا پڑے گا، دوسروں کو عمل کروانا پڑے گا۔ حضور کی صفت کان دائما فکرہ متواصل الاحدان، حضور ہر وقت رنج و غم میں ڈوبے رہتے تھے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تو تمہارے دل کے اندر بھی امت کی فکر ہو جانی چاہیے۔ علامہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی طالب علم فارغ ہو جاتا تو کہتے تھا بٹوا رکھ لو پان کھانا، بٹوا رکھ لو پان کھانا۔ تو ہم بھی تم سے کہتے ہیں اب عمل کرو، اس عمل کو جو ہے اس عمل کی نور سے سارے عالم کو معطر کرنا، سارے عالم کو معطر کرنا، جو کچھ بھی پڑھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آخر میں اپنی سند سے تم کو حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت بھی دے رہا ہوں۔ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شیخ نصیر احمد صاحب اور شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے بخاری پڑھی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے۔ اور اپنے زمانے میں جس طرح سے امام مالک کے زمانے میں سب سے اونچی سند امام مالک کی مانی جاتی تھی، اسی طرح سے شیخ الاسلام کے زمانے میں سب سے بڑی اونچی سند کس کی مانی جاتی تھی؟ شیخ الاسلام۔ کیوں؟ دو وجہ ہے۔ ایک تو متقی و پرہیزگار بہت ہیں، زبردست متقی و پرہیزگار ہیں۔ دوسرے مدینے میں پڑھا کر آئے تھے، 14 سال تک درس مسجد نبوی میں حضور کی حدیثوں کا درس دیا ہے، برسوں دیا ہے مسجد نبوی میں درس ہے۔ ہندوستان جب مل جاؤ ماوا تمہیں تو دوستو شیخ الاسلام سے ان لوگوں نے پڑھا، شیخ الاسلام نے پڑھا حضرت شیخ الہند سے، شیخ الہند نے پڑھا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے پڑھا شاہ عبد الغنی مجددی سے جو مدینے میں بقی میں حضرت عثمان غنی کے روضہ منورہ کے پاس دفن ہے، اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی شاہ اسحاق سے جو مکے میں معلات میں دفن ہے، اور انہوں نے پڑھی تھی شاہ عبدالعزیز سے، اور انہوں نے پڑھی تھی شاہ ولی اللہ سے، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر رسول اللہ تک لڑکے نے سند بیان کیے پڑھا ہے، اور جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ میں ان تمام طلباء کو اس سند کے ساتھ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، اور جو علماء یہاں موجود ہیں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں، تو علماء دل پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور بات، میں شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب سے ملنے گیا، وہ بیمار تھے، میرے والد سے ان کے تعلقات تھے، مجھے زیادہ نہیں جانتے تھے، تو وہ آئے، میں گیا تو کہنے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بڑے نازک مزاج تھے، وہ کہنے لگے عیادت تو تعلق کی بنا پر ہوتا، آپ سے تو کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا بہت بھول ہو گئی، کیا بھول ہو گئی؟ تو وہ ہنسنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تعارف ہو گیا، کہنے لگے مولوی راشد سب لوگ مجھ سے حدیث کی سند مانگتے ہیں، تم نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا حضرت یہ بیوقوفی ہو گئی، بھول ہو گئی، اب میں درخواست کرتا ہوں مجھے آپ سند مرحمت فرمائیں۔ تو گاؤں تک یہ ٹیک لگائے تھے، بالکل کھڑے ہو بیٹھ گئے، اور عرب اور عجم کے جتنے علماء سے ان کو حدیث کی اجازت تھی وہ سب پڑھ کر مجھے اجازت انہوں نے دے دیا۔ وہ اجازت لینے کے لیے مجھے سہارنپور جانا پڑا تھا، آپ کو بیٹھے بیٹھے اس سند سے بھی یہی میں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سند کو بھی قبول فرمائے۔ دعا کرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا ہم سب کو اپنی مرضی کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. مسلمانوں کے جان مال عزت اور آبرو و دین کی حفاظت فرما. دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما. ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما. جامع زکریا کی حفاظت فرما. ملک میں چپے چپے میں جو مدرسے ہیں سب کی حفاظت فرما. جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما. تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما. دین کے تمام سلسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ بچے جو بخاری پڑھ کر عالم بنے ہیں میرے مولا انہیں عالم ربانی بنا دے. انہیں عالم ربانی بنا دے. میرے مولا انہیں رسول پاک کا جانشین بنا دے. اے اللہ اس مدرسے میں یہ مدرسہ جس کے اساتذہ نے ذمہ داروں نے اپنے خون جگر سے سیراب کر کے ان طلبہ کو دین کا لہلاتا ہوا گلشن بنایا ہے. اے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نواز دے. اے اللہ مدرسے کے ذمہ دار محتمم مولانا شریف صاحب بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و دائم نصیب فرما دے. اے اللہ شیخ صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما. اور جتنے اساتذہ اور کارکنان معاونین محبین ہیں اے اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. اے اللہ تمام طلبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ یہ قبولیت کا وقت ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. ہم سب کو حدیث پڑھتے پڑھاتے الہ العالمین اس دنیا سے رخصت فرما دے. اے اللہ مرتے دم تک ہم حدیث پڑھتے پڑھانے میں مشغول رہے. اے اللہ حدیث کا عشق نصیب فرما. حدیث کا شغف نصیب فرما. حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما. حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ امام بخاری جن کے فیض سے سارا عالم منور ہو رہا ہے الہ العالمین ان کے قبر کو منور فرما دے. ان کی قبر کو منور فرما دے. اللہ انہیں پوری امت کی طرف سے تمام طلبہ اور اساتذہ پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ تیرے فلسطینی بندے جو آج تیرے نام کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں میرے مولا جو بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں کھانے پینے کو بھی نہیں ہے لیکن دنیا کی بہت بڑی طاقت کو بہت بڑی فوجی طاقت اور بہت بڑی انٹیلیجنس کی قوت کو اے اللہ العالمین درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے. اے اللہ اس کے وجود کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے. اے اللہ اس کی طاقت کو دریا میں ڈبو دیا ہے. اے اللہ اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے. اے اللہ ان فلسطینیوں کے غیب سے مدد فرما دے. اے اللہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس لیکن سب کچھ کر رہے ہیں. یہودیوں کو اپنی عزت بچانی دشوار ہو رہی ہے. اپنی حکومت اپنی جان بچانی دشوار ہو رہی ہے. اے اللہ بالکل علامہ اقبال کے شعر کے مصداق ہیں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے بیل بھی لڑتا ہے سپاہی. اے اللہ ہمارے لیے فرض کفایہ ہے. الہ العالمین ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں ان کو عزت نصیب فرما. سرخروئی نصیب فرما. غلبہ نصیب فرما. اے اللہ یہودیوں کو درہم برہم فرما دے. ان کے وجود کو سطح ہستی سے مٹا دے. اے اللہ ختم بخاری کے موقع پر بہت سے لوگ ادھر ادھر سے تشریف لائے بڑی ساری آرزوئیں اور تمنائیں لے کر. جس کے دل میں جو آرزو و تمنا ہے اللہ اس کی آرزو کو پوری فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما دے. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے سبیل پیدا فرما دے. جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے. اے اللہ سب کے دل میں علم کی محبت نصیب فرما. اے اللہ سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کر اپنے بچوں کو عالم اور حافظ بنائیں. دیندار بنائیں. دین پر چلنے والا بنائیں. اے اللہ اس مدرسے کو ہر درجہ مقبول مدارس میں اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ اس مدرسے کی عظیم الشان خدمات کو قبول فرما لے. اپنے حفظ و امان میں رکھ. اے اللہ اس مدرسے کو اپنی رحمت کے خزانوں سے جوڑ دے. اپنی رحمت کے خزانوں سے جوڑ دے. اپنی رحمت کے خزانوں سے جوڑ دے. اے اللہ العالمین اس مدرسے کی ہر حاجت پوری فرما دے. ہر ضرورت پوری فرما دے. شرور و فتن سے آفتوں سے بناؤں سے نظر بس سے حفاظت فرما دے. اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.